रुकन पंजाब असम्बली मियां जलील अहमद शरकपुरी से मिलने उनकी रहायशगाह पर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? सलाम, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? साहबजादा मियां अदील अहमद शरकपुरी और कुर्बान अली शरकपुरी ने इस्तकबाल किया। मियां साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आपसे इस कदर नाराज हुई? वो वजह सिर्फ नून मुस्लिम लीग नून में नहीं है, हर पार्टी में ये वजह मौजूद है। क्योंकि एक हमारी सियासत का ये मिजाज बन गया बदकिस्मती से कि हम इसको नाम तो जमहूरियत का देते हैं, लेकिन हर पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप है। और मैं तो ज़माना तालिब इल्मी से इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, और अक्सर मैं ये इजहार दोस्तों में करता हूँ, पार्टी में भी करता हूँ। और जब मैं पहली दफ़ा MNA बना मियां नवाज शरीफ साहब के टिकट के ऊपर, उस वक्त भी मेरी ओपिनियन यही थी कि हर पार्टी में डिक्टेटरशिप है और ये नहीं होनी चाहिए। पहले जंगें होती थी, ताकत के तलवार की ताकत से हुकूमतों में कब्जा हो जाता था और वो ख़ानदान हुकूमत करता था। अभी वोट को यरगमाल करके मतलब कि एक हुकूमत कर ली जाती है और फिर ख़ानदानों की हुकूमत है, तो ये जमहूरियत नहीं है। वैसे मुझे मियां नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत है, एहतराम है, और यकीनन मैंने उनको जब पहली दफ़ा ज्वाइन किया तो नहायत मोहब्बत और अक़ीदत से ज्वाइन किया, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान को आगे ले जाने में और फलाह बहबूद में और लॉ एंड आर्डर में बड़ी एक्सीलेंट थी। तो वही चीज़ थी जो जिसने मुझे मजबूर किया। वैसे तो मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह जमीयत उलमा पाकिस्तान के नायब सदर थे। मेरे बड़े भाई 2 दफ़ा MPA बने, वो भी मौलाना नियाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के टिकट पे बने। लेकिन मैंने फैसला किया कि अगर इलेक्शन लड़ना है तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लड़ना है। तो हमारे घर में आप ये कह लें कि मैं पहला हूँ, या मेरे दादा हजूर सानी रहमतुल्लाह अलैह कायद आज़म के वक्त मुस्लिम लीग में थे, या फिर बाद में मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन की। लेकिन पार्टी के अंदर जाके जब ये चीज़ देखी तो फिर ये चीज़ें मुझे उस 2002 में ही ये चीज़ें थी। और मैंने राजा ज़फ़रुल हक साहब विटनेस हैं, चौधरी निसार साहब विटनेस हैं, जवेद हाशमी साहब विटनेस हैं कि जब हमारे इस्लामाबाद में इजलास होते थे, हम 15 इलेक्टेड मेंबर थे सिर्फ, बाकी तो नहीं हो सके थे। शेखुपुर में से मैं अकेला ही था 2002 में। तो मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर मुझे इख्तलाफ हुआ, तो मैंने राजा ज़फ़रुल हक साहब से कहा कि जनाब हम पार्टी में आए हैं वतन की खिदमत के लिए, किसी ख़ानदान की खिदमत के लिए नहीं। और हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ एक बेहतर पाकिस्तानी है और वतन की खिदमत हम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लग के बेहतर कर सकते हैं। मकसद पाकिस्तान है। और फिर जब मेरी वो बात ना मानेगी तो मैं सऊदी अरब चला गया मियां साहब के पीछे। शहबाज शरीफ साहब भी थे और मैंने सारा अपना वो गुस्सा रखा उनके सामने। मैंने कहा जनाब ये बात है और ये जो फैसले हो रहे हैं, मैं इन फैसलों को ठीक नहीं समझता। ये फैसले पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। ये 2002 की बात है। और फिर मैंने मियां साहब को जब पूरी दलाइल के साथ बात गुजारिशात की, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मेरी बात एक्सेप्ट फरमाई और फिर साथ ये कहा कि जैसे आप सोचते हैं लोग ऐसे नहीं सोचते, आपकी बात ठीक है और मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। ठीक है, तो उनका बड़ापन था। तो उन्होंने मेरी बात को मुस्बत लिया और फिर फरमाया कि ठीक है, इसके ऊपर जो फैसला है वो तो मुशावरत से होगा, प्रिंसिपली मैं आपसे एग्री हूँ। तो मुझे इत्मीनान हो गया कि मियाँ साहब ने मेरी बात सुनी है। और वो मीटिंग मेरी मियाँ साहब से, स्पेशल खाना मियाँ साहब ने फरमाया कि आपने उधर खाना है सरूर पैलेस में उनके साथ, और दोपहर के खाने से लेके मगरब की नमाज तक, बीच में हमने असर भी पढ़ी, फिर मगरब पढ़ी, और इतनी लंबी वो बातचीत चली। तो उनकी मेहरबानी, इतना टाइम दिया उधर उन्होंने। तो बहरहाल ये मेरा जो है स्टैंड, ये मेरा मिजाजन है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत के नाम पे सियासत हो रही है, ये फ्रॉड हो रहा है। रियल जमहूरियत होनी चाहिए, और रियल जमहूरियत ये है कि आप वोट को इज्जत दें और हर एक के वोट को दें। मैंने वोट देना है अपनी मर्जी से, जिसको मैं ठीक समझ रहा हूं। लेकिन जिसको मैं ठीक नहीं समझ रहा, बिल फर्ज अक्सरियत उसको मिल गई है, तो फिर मेरा काम है मैं उसको भी एहतराम करूं
یہی میاں صاحب نے ایگریمنٹ کیا تھا بے نظیر صاحبہ کے ساتھ. تو یہ ایگریمنٹ اگر بے نظیر صاحبہ سے اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہو گیا تو آج اگر اکثریت عمران خان صاحب کو مل گئی ہے, ہم نے نہیں ووٹ دیا عمران خان صاحب کو, ہم نے نہیں ووٹ دیا بزدار صاحب کو, لیکن بزدار صاحب چیف منسٹر ہیں, ووٹ لے کے بنے ہیں, عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں, تو ہمیں ان کے ووٹ کو بھی عزت دینی چاہیے. سردار عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں پہلی دفعہ تو ملا تھا, کوئی ایک ایشو تھا, کسی دوست کا ایشو تھا, وہ کچھ حرکتیں سرکاری دفتر کی طرف سے ان کے ساتھ ناجائز ہو رہی تھیں, اور وہ مجھے کہنے لگے جی کہ چودھری سرور صاحب آپ کے بڑے دوست ہیں تو انہیں کہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل کریں. تو میں چودھری سرور صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو انتظامی امور ہے تو بزدار صاحب کر سکتے ہیں, تو آپ بزدار صاحب کو ملیں. چودھری سرور صاحب نے میری اپوائنٹمنٹ کرائی, لیکن جب میں پہلی دفعہ ملا تو وہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری محبت سے ملے. مطلب کہ انہیں جب پتا چلا, ٹائم تو میرا ہو گیا تھا, جب باہر سارے ویٹنگ میں بیٹھے تھے میں بھی بیٹھ گیا. پہلے بھی میرا ادھر آنا جانا تو ہے, پرویز رائی صاحب کے وقت میں بہت جاتا رہا ہوں, ضلع ناظم تھا میں اس وقت. تو جب میری ٹرن آئی تو بزدار صاحب خود باہر تشریف لائے کہ شرپوری صاحب اندر آئے. اچھا اب میرے لیے یہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری تھا کہ خود باہر آ گئے. ہاں مطلب کہ باقی تو وہ ان کے جو متحد ہیں, اسسٹنٹس ہیں, وہ آگے کہہ رہے تھے سر جی آپ تشریف لے آئیں, آپ کا ٹائم آ گیا, آپ آئیں جی آپ کا ٹائم آ گیا. تو جب مجھے وہ چاہ رہے تھے بلایا جائے تو وہ اپنے چھوٹے کمرے سے بڑے کمرے میں خود تشریف لائے. تو شرپوری صاحب, تو میں اٹھ کے سلام کیا, تشریف لائیں. اچھا اب یہ چیز یقیناً ایک ایکسٹرا آرڈنری تھی, اور وہ سارے ایم پی حضرات, ایم این حضرات بھی تھوڑا اس پہ انہوں نے فیل کیا کہ بڑی انہوں نے عزت دی ہے. تو جب میں کمرے داخل ہونے لگا کہ نہیں پہلے آپ چلیں. اچھا پھر جب میں کمرے میں چلا گیا تو وہ پھر مین چیئر پہ نہ بیٹھے, وہ سامنے کی چیئر پہ تشریف فرما ہوئے, مجھے بھی اجازت دی, انہوں نے بیٹھے تشریف رکھ کے بات کریں. تو وہ پھر میں نے بات بتائی, انہوں نے پھر اپنے سیکرٹریز کو کہا یار یہ مسئلہ سیٹل کرائیں. تو وہ ایک پہلی ملاقات ایسی تھی کہ جس سے وہ ایک محبت کا رشتہ شروع ہو گیا, اور وہ آج تک ہے. اب اس میں پارٹی اگر کا کوئی ورکر ایل فیل کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا پاگل پن ہے کہ میں مسلم لیگ میں ہوں, مسلم لیگ کے ساتھ ہوں, لیکن بزدار صاحب چیف منسٹر ہیں, ووٹ کو عزت دو, ہمیں بزدار صاحب کو عزت دینی چاہیے. اور اگر نواز شریف صاحب ان کے ووٹ کو عزت نہیں دیتے تو میں سمجھتا ہوں پھر میاں نواز شریف صاحب کے دماغ کی خرابی ہے. ہمارے لیڈر ضرور ہیں, پر لیڈر کا بھی دماغ خراب ہو جائے تو ہمیں کہنا پڑے گا نا کہ لیڈر کا دماغ کام صحیح نہیں کر رہا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں, ہم تو غلام ہیں شیر رحمانی کے اور مدینے والی سرکار کے. ہم کسی سیاسی لیڈر کے غلام نہیں ہو سکتے. برابری پہ ہم بیٹھتے ہیں, جب اجازت ہوتی ہے تو بیٹھتے ہیں. خام کا دروازے پہ بھی جا کے میں کبھی کھڑا نہیں ہوا, نہ نواز شریف صاحب کے دروازے پہ, نہ عمران خان صاحب کے دروازے پہ, نہ بزدار صاحب کے دروازے پہ. جب ٹائم ہوتا ہے جاتا ہوں, عزت سے بات ہوتی ہے تو کرتے ہیں, ورنہ ہم نہیں جاتے. تو مستقبل میں اب کون سی جماعت آپ کی پسندیدہ ہوگی؟ پاکستان مسلم لیگ. اگر وہ آپ کو نہ رکھنا چاہے؟ نہ رکھیں گے تو پھر 100 راستے ہیں. کیا آپشن کیا؟ نہیں آپشن پاکستان سے تو نہیں کوئی نکال سکتا نا, ٹھیک ہے نا. پاکستان تحریک انصاف میں بھی جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتا ہوں, میں تحریک انصاف میں رہا ہوں, اور میں تو عمران خان صاحب کا ویژن پسند کرتا ہوں. اور اگرچہ اپنے ویژن کے مطابق وہ پورا امپلیمنٹ نہیں کر سکے, وہ رزلٹ نہیں دے سکے جو وہ سوچتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی سوچ ٹھیک ہے, ان کی سوچ ٹھیک ہے, ان کا ٹارگٹ ٹھیک ہے, لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ حالات مینج نہیں کر سکے. اس میں کچھ غلطیاں خان صاحب کی بھی ہیں اور کچھ حالات کا تقاضا ہے. تو حالات کے مطابق صحیح پلے کرنا ہی دانشمندی ہوتی ہے. تو اگر مجھے پلین گراؤنڈ پہ کھیلنے کی عادت ہے, اور اگر گراؤنڈ پلین نہیں ہے تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ اب میں نے کیسے کھیلنا ہے. تو ایک جیسی تو بال نہیں ہوتی. تو میاں صاحب کسی نے آپ سے رابطہ کیا, کوئی مسلم لیگ نون کے جو ظاہر ہے مرکزی رہنما ہے وہ تو کچھ جیل میں ہے اور کچھ باہر ہے, تو کسی نے رابطہ کیا آپ سے اس بارے میں؟ نہیں, مرکزی قیادت نے رابطہ تو نہیں کیا, لیکن جو ہمارے دوست ایم این اے ایم پی ریلیشن شپ میں ہے ان کے ساتھ ضرور ہے, اور کئی کہتے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. وہ کون ہے جو کہتے ہیں صحیح بات؟ پر نام پتہ نہیں, پھر ان کی کلاس شروع ہو جائے. اور کہیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے کیوں نہیں کہنا چاہیے. اگر مجھے کسی نے پوچھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ جو آل پارٹی کانفرنس میں بات کی ہے آپ کا کیا خیال ہے, تو میں خاموش رہوں تو اس کے بھی معنی عجیب غریب ہو جائیں گے. تو اظہار کروں تو وہ کروں جو سچا ہے.
تو اگر میں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ بیان ٹھیک نہیں تھا، ان کو ملٹری کے خلاف، عدلیہ کے خلاف ایسے سٹینڈ نہیں لینا چاہیے. یہ ملٹری میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، عدلیہ میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن میاں صاحب اس وقت سٹینڈ لیتے جب وہ چیف پرائم منسٹر تھے اور غریب آدمی کے خلاف غلط مقدمے ہو رہے تھے، ایک غریب آدمی کو غلط سزا دی جا رہی تھی. پھر ہم کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا سٹینڈ ایکسیلنٹ ہے. آج ان کی ذات کا مسئلہ ہے تو پھر انہیں حضرت امام اعظم کی طرح، حضرت مجدد الفسانی کی طرح، اور غیر مسلموں میں مثال دیں تو نیلسن منڈیلے کی طرح انہیں برداشت کرنا چاہیے. جی آپ تشریف لائے ہیں تو بات چیت بھی چلتی رہے گی. تو ناشتے کی ٹیبل پہ ذرا شرف شریف کا جی ضرور. جو لنگر حاضر ہے. کڈنی وارڈ کا افتتاح کیا. السلام علیکم جی. اللہ کا شکر ہے. تھی سناؤ تے انتظام ٹھیک اتنے ہو رہے ہیں؟ چلو بھی انتظام ہو جاتا ہے. پہلے کتوں کرا رہے سر جی؟ لاہور جاندے سر جی؟ اتنے جاندے سی. ہوں چلو اللہ کا شکر ہے اتنے بندوبست ہو گیا ہے. سارا ہولی ہولی ہو جائے گا. اصل یہ سرکاری فنڈ نہیں آئے، یہ تو اسی ڈاکٹر صاحبان نے آپ اپنی ہمت نال شروع کرا لیا ہے رل مل کے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وزیر اعلیٰ صاحب نے درخواست کرنے کہ انہیں مزید فنڈ شنڈ بھی جاری کرن، پھر مزید آسانی ہو جائے گی. یہ صاحب آپ نے یہاں پہ ڈائلسس سینٹر کا افتتاح کیا ہے، تو یہ ہاسپٹل کب بنا اور کتنے مریض یہاں پہ تقریباً علاج سے مستفید ہوتے ہیں؟ جی یہاں شرف شریف میں پہلے تو رورل ہیلتھ سینٹر تھا، اور جب 2005 میں ضلع ناظم شیخوپورہ الیکٹ ہوا ہوں، اس وقت چیف منسٹر پنجاب ہمارے پرویز الہی صاحب تھے. تو یہاں تحصیل تو بن چکی تھی لیکن تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نہیں تھا. تو یہ پھر پرویز الہی صاحب کو ریکویسٹ کی اور انہوں نے خصوصی مہربانی کی، اس کے لیے گرانٹ ایشو کی، اور پھر یہ 2006 میں اس کی ساری پلاننگ ہو کے تو اس کی جو سٹارٹنگ جو تھی اس کی شروع ہو گئی. اور ابھی الحمدللہ پوری تحصیل اس سے مستفید ہو رہی ہے، اور ہمارے ڈاکٹرز بڑے قابل ہیں. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے سب اسپیشلسٹ یہاں موجود ہیں اور کافی اچھی سروسز ہیں. ابھی ہم وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے مزید گزارشات کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہم نے ان کو پیش کی ہیں، جو تھوڑی تھوڑی چیزیں اور ہمارے ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق فیسلٹیز چاہیے. ابھی ڈائلسس سینٹر نیا شروع کیا ہے، اس کی بھی جو ڈیلی ایکسپینس ہیں وہ ابھی گورنمنٹ نے ایشو نہیں کیے، لیکن ہمارے ایم ایس صاحب اور ڈاکٹر صاحبان نے جو کمیونٹی کی کوآپریشن سے یہ شروع کیا ہے، اور وہ الحمدللہ. میاں صاحب مسلم لیگ نون کا جب دور تھا پچھلا اور خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے، تو انہوں نے بڑا دعویٰ کیا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے بڑا کام کیا. تو تب آپ کے حلقے میں ایسے کام نہیں ہوئے تھے؟ نہیں، اس وقت یہ تو پہلے کا چونکہ بن چکا تھا تو اس وقت بھی چلتا رہا ہے، اور میں تو اس وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں نہیں تھا. ضلع ناظمی جب میرے ٹینور ختم ہوا ہے تو پھر میں تو تقریباً اپنے آستانہ عالیہ کے مصروفیات میں اور کاروباری مصروفیات میں وقت گزرتا رہا ہے.
اور لیکن اس دور میں بھی ہیلتھ کے کافی پورے پنجاب میں کام ہوتے رہے. شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتہ ہے بڑے اسٹرانگ اور بڑے ہمت والے وزیر اعلیٰ رہے ہیں. سستے سہولت بازار کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا. میاں صاحب سستا بازار کا بھی آپ نے وزٹ کیا. لگتا ہے کہ آپ موجودہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے اسے اس کی کارکردگی سے کافی متاثر ہیں؟ دیکھیں کارکردگی یقیناً بزار صاحب اچھی محنت کر رہے ہیں لیکن وہ رزلٹ بہرحال نہیں آ رہے جو آنے چاہیے اور جو آ بھی سکتے ہیں. لیکن خان صاحب کی بھی یقیناً بہت کوشش ہے کہ مہنگائی پہ بھی کنٹرول ہو, لا اینڈ آرڈر بہتر ہو, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں. اور کئی اس میں پولیٹیکل فورسز انوالو ہو جاتی ہیں, بازاروں میں کئی مافیاز انوالو ہو جاتے ہیں, اور یہ چیزیں خان صاحب بھی اظہار کی دفعہ کرتے رہتے ہیں کہ مافیاز کو کنٹرول کرنے کو آسان نہیں. اور اس میں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کی ضرورت تھی کہ یکدم سختی نہیں کرنی چاہیے تھی. یکدم سختی کرنے سے ہر ایک کو نظر آئے کہ میں پکڑا جاؤں گا تو ساروں نے ایک مارکیٹ کے اندر بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تو جس وجہ سے آٹے کی, چینی کی یہ قیمتیں اوپر گئی ہیں, اور یقیناً وہ چیزیں ایک انٹرنیشنل کرائسس بھی ہے لیکن اس میں ہمارا لوکل مینجمنٹ کا پرابلم بھی ہے. میاں صاحب لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس دور میں مہنگائی نے جو ہے وہ بڑا کمر توڑی ہے, لیکن جو سابقہ دور تھا, نون لیگ کا دور تھا, جو آپ کی جماعت بھی ہے, تو اس دور میں مہنگائی اس قدر زیادہ نہیں تھی. کیا واقعی درست ہے یہ بات لوگوں؟ یہ ٹھیک بات ہے, مہنگائی اس دور میں بہت زیادہ بڑھی ہے, اور جیسے ڈالر کی ریٹ کے اندر بھی فرق پڑا ہے تو اس میں بھی اس کے افیکٹ بھی آنے ہیں, سونے کے ریٹ میں فرق پڑا ہے اس کے افیکٹ بھی آنے ہیں. تو یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں, لیکن اب ہم تو اپنی تحصیل کی حد تک, اپنے ضلع کی حد تک جو کام کر رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اپنے علاقے کو پرسکون رکھ سکیں, پرامن رکھ سکیں. کرمنل مافیاز جو ہیں ان سے لوگوں کو بچا کے رکھیں, قبضہ گروپوں سے بچا کے رکھیں اپنے ساتھیوں کو, دوستوں کو, علاقے کو. تو جس حد تک ہم اپنے علاقے میں حکومت پنجاب کے لیے, حکومت پاکستان کے لیے بہتری کا باعث بن سکتے ہیں, میری تو یہ سوچ ہے کہ بننا چاہیے. نون لیگ کے ایم پی ایز اور ایم این اے یہ شکایت کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس ترقیاتی فنڈز نہیں ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ یہاں پہ کام کروا رہے ہیں, آپ کی اس حلقے کو مل رہے ہیں فنڈز؟ جی بالکل مل رہے ہیں, لیکن اتنے نہیں ہیں جتنی ضرورت ہے. ضرورت تو بے شمار ہے, لیکن جو فنڈز مل رہے ہیں وہ اپنے حالات کے مطابق بہرحال کچھ نہ کچھ ہر ایم پی کے حلقے میں پنجاب حکومت خرچ کر رہی ہے. بزدار صاحب آپ سے کوئی خصوصی محبت کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ ہاں, میرے ساتھ تو بطور خاص حضور شیر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے پیار خصوصی کرتے ہیں, ان کی مہربانی ہے. اور کبھی کوئی گزارش کریں تو وہ مان لیتے ہیں. تو توجہ دلانے سے چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ ہم نے ٹاؤن کمیٹی کے لیے 5 کروڑ روپے کی گرانٹ انہوں نے اجازت دی, تو ہم نے چھوٹے چھوٹے کام جو تھے کافی کروانے میں کامیاب ہوئے. اور ابھی پورے پی پی کے لیے 10 کروڑ روپے کے فنڈز انہوں نے ریلیز کیے, وہ بھی کام ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے تحصیل فروز والے کے لیے بھی 5 کروڑ روپے انہوں نے کوٹ عبد المالک NA 120 میں وہ بھی مہربانی فرمائی, وہ بھی کام ادھر ہوئے ہیں. شیخوپورہ کی حدود جو تحصیل کی ہیں وہ بھی میری کانسٹیٹوئنسی میں آ جاتی ہے, ادھر بھی کافی کام ہو رہے ہیں, لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا نہیں ہے.
میاں صاحب ایک طرف تو آپ نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور دوسری طرف آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ ذہنی مریض ہیں. نہیں دیکھیں، اگر کسی کا باپ بیمار ہو جائے یا ذہنی بیمار جو اسپتالوں میں ہیں تو کسی نہ کسی کے باپ تو ہیں، تو بیٹا یہ تو نہیں کہے گا آج میرا باپ نہیں رہا. تو ہر چیز کا اپنا ہے. تو وہ مسلم لیگ کے قائد ہیں، انہوں نے بڑا سرو کیا ہے، بڑی ان کی خدمات ہیں. لیکن جو نیب کے ذریعے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، اگر کسی کاروباری بندے کے خلاف یا میاں نواز شریف صاحب جیسے بڑے بندے کے خلاف اگر کوئی ایلیگیشن ہے تو وہ عدالتوں میں پروف کرنے چاہیے اور پنشمنٹ ہو. جب تک عدالت میں ثبوت نہیں ہوتا، میں تو حتیٰ کہ ذاتی طور پہ اگر عام غریب بندے کے خلاف بھی ایلیگیشن ہے، ایک بندہ پکوڑے بیچتا ہے، چھوٹی موٹی دکان کرتا ہے، مجھے شک ہوا میری چوری اس نے کی ہے، اس کو پولیس پکڑ کے لے جائے، اس کی دیہڑی ختم ہو جائے، اس کے بچے برباد ہو جائیں، 6 ماہ بعد پتہ چلے بے گناہ تھا، ان 6 ماہ کا کون ذمہ دار ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایلیگیشن اگر آ گیا ہے تو وہ عدالتوں میں پروف کرنا چاہیے. پروف ہو جائے تو پھر بھلا پرائم منسٹر ہو، بھلا کوئی عام بندہ ہو، پھر اسے سزا ہو. لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا، جو زرداری صاحب کے ساتھ ہوا، جو حمزہ صاحب کو پکڑا ہوا ہے، یہ سراسر غلط ہے. اب یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس میں اب میاں صاحب کا بھی قصور ہے. کیوں میاں صاحب نے جن قوانین کو سپورٹ کی، کیوں یہ بنوا دیے؟ لیکن ہے غلط. اب اس وجہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں یقیناً میرے ساتھ ہوگی، آپ کے ساتھ ہوگی، کسی کے ساتھ ہوگی، بندے کو غصہ آتا ہے تو وہ ایک تناؤ کا شکار تو ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے بندوں کو برداشت کا حوصلہ بھی زیادہ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے وی این کے آپ حامی ہیں، تو وہ تو احتساب کا عمل خود چاہتے ہیں. نہیں، احتساب کا عمل ہونا چاہیے، لیکن جب تک ثابت نہ ہو سزا نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اب میاں صاحب کو بار بار جیل میں رکھا گیا، پکڑا گیا، ثابت تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا. ہاں جو ایک سزا ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ انہیں برداشت کرنی چاہیے. میاں صاحب کو پاکستان آگے فیس کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ بالکل کرنا چاہیے، ضرورت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جب عام غریب بندے فیس کر رہے ہیں تو میاں صاحب کیوں نہ کریں؟ کیا میاں صاحب کے دور میں بے گناہ لوگ جیلوں میں نہیں رہے؟ کیا بے گناہ عورتیں جیلوں میں نہیں ہیں؟ تو اگر بے گناہ عورتیں جیلوں میں ہیں، بے گناہ بندے جیلوں میں ہیں اور ہم ان کا کچھ نہیں کر سکے تو پھر میاں صاحب اپنے لیے رعایت کیوں مانگتے ہیں؟ نہیں، حوصلہ ہونا چاہیے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس تجربے سے وہ سیکھیں اور دیکھیں کہ عام بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے سوچیں. عام بندے کے لیے شور مچائیں، اپنے لیے نہیں. میاں صاحب آپ کا تعلق آپ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن آپ کی حکمران جماعت کے جو گورنر پنجاب ہیں چوہدری سرور صاحب، ان کے ساتھ بھی شہر میں تصویریں لگی ہوئی ہیں اور آپ حامی جی میری ان سے محبت ہے، ہماری برادری کے ہیں اور ان سے میرا کوئی تعلق آج کا نہیں ہے، بڑے عرصے سے ہے. تو تعلق داری تو ختم نہیں ہوتی. تو مطلب یہ تو کوئی پولیٹکس کا مطلب ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہے. میاں صاحب آپ کا تعلق کس جماعت سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون بھی آن نہیں کرتی ہے؟ اور وہ کیسے آن نہیں کرتے؟ وہ تو ان کا پاگل پن ہے. مجھے ثابت تو کرے ٹیبل پہ آ گئی جب مجھے انہوں نے خود شامل کیے، ریکویسٹ کر کے شامل کیے. ٹھیک ہے، میں نے تو فارم بھی نہیں بھرا، نہ میں نے درخواست دی، خود انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو میں چل پڑا ہوں. اب میں چل پڑوں تو آپ مجھے نکال نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اب ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مجھے نکال دی. بات قانون کی ہے نا، اگر قانون کی حکمرانی ہے تو کس قانون کے تحت رانا سنالا بات کرتا ہے جی ہمیں نکال دیا؟ جس دن مجھے نکال دیں گے نا، شیر کا نشان ان کے پاس نہیں رہے گا. ہاں میں خود چھوڑ دوں اپنی مرضی تو وہ میری مرضی ہے، وہ نہیں نکال سکتے. تو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں بھی تو نہیں چھوڑنا چاہتا. میں ان کی اصلاح کرنی چاہتا ہوں، ان کی تربیت کرنی چاہتا ہوں. کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کی سیٹ چلی جائے گی؟ نہیں، سیٹ کیسے جا سکتی ہے؟ سیٹ عوام نے مجھے ووٹ دیے ہیں، شیر رحمانی کے صدقے دیے ہیں، اور میں نے رانا تنویر صاحب کو دلوائے ہیں. میں نے یہ پاگل جو میاں روپ کھوتا تھا ہے اس کو بھی دلوائے ہیں، وہ اشرف رسول کو بھی دلوائے ہیں، میاں جویل لطیف صاحب کو بھی دلوائے ہیں. تو پھر یہ بھی چھوڑ دیں جنہوں نے میرے ووٹ لیے ہیں. میاں صاحب اسمبلی کے ہاتھے میں آپ کے ساتھ میاں روف صاحب نے جو کیا، وہ پاگل آدمی ہے، تو آپ نے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. چودھری پرویز الہی صاحب کو آپ نے مشورہ دیا، ان کو مطلب آپ نے کہا کہ اس کا جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، ورنہ تو ہاؤس کا ڈسپلن نہیں رہ سکتا. کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، صبح کو پرویز الہی صاحب کا گریبان پکڑ لے تو کیا پھر قانون کیا ہے؟ پرویز الہی صاحب بھی جو مظاہرہ کر رہے ہیں یہ کوئی دانش مندی والا مظاہرہ نہیں ہے. سخت ایکشن ہونا چاہیے، فوراً ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں؟ نہیں ہوتا ہے تو پھر میں نبڑوں گا پرویز الہی صاحب کے ساتھ. صاف بات ہے. کیا کریں گے؟ ان کا محاسبہ کروں گا. کس طرح کا؟ سیاسی طور پہ ہے نا. میں پیچھے ہمارے 100-150 علماء کرام جانا چاہ رہے تھے، پرویز الہی صاحب نے کہا اگر نہیں کورونا ہے تو آپ صرف 3 افراد آ جائیں. تو ہم 3-4 مشائخ عظام جس میں سلطان بہت شریف والے تھے،
मुफ्ती आशिक हुसैन साहब थे और थे, फिर 3-4 हम उनके पास चले गए। और चौधरी शुजात साहब की तीमारदारी भी करनी थी और ये इशू भी डिस्कस करना था, तो उन्होंने फिर वादा किया कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन कराता हूँ, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो अब अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं इसका पॉलिटिकल हल निकालूंगा इंशाल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नून में कोई आपके हम ख्याल हैं आपके बयान से लोग? 90% मेरे हम ख्याल हैं। राना तनवीर साहब भी मेरे हम ख्याल हैं, वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की इस विजन के खिलाफ हैं, लेकिन जरूरत नहीं है बात करने की, सिर्फ प्रॉब्लम ये है। और जो लाहौर में जलसा होगा 13 दिसंबर को, आप उसमें शमूलियत करेंगे? अगर बुलाएंगे तो जाऊंगा। नहीं, आप पार्टी के एक रुकन हैं तो। नहीं तो वो तो मेरे से अवॉइड कर रहे हैं ना। और जलसे का देखूंगा कि क्या जलसा हुबल वतनी में है या सिर्फ एक खानदान को बचाने के लिए या चंद चोरों को बचाने के लिए। अगर हुबल वतनी में है तो जरूर जाऊंगा। मियां साहब कौन है चोर और कौन सा खानदान है जिस देखिए, मियां शहबाज शरीफ साहब कहते थे जरदारी चोर है, तो उसके साथ बैठे हैं। तो जरदारी साहब कहते थे मियां नवाज शरीफ चोर हैं, तो वो भी उनके साथ बैठे हैं। अब हमें तो नहीं पता कौन चोर है। ये बड़ा ही बताएं कौन है। मैं ये समझता हूँ जब तक अदालत फैसला ना करे, हम किसी के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसका ट्रायल होना चाहिए और अदालत फैसला कर दे तो कबूल करना चाहिए। तो मरियम नवाज साहिबा का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? कोई मुस्तकबिल नहीं नजर आता, होना चाहिए। मुझे वो अच्छी लगती हैं, उनका स्टाइल अच्छा है, बातें अच्छी नहीं है, ठीक है ना। वो जो मिलिट्री के खिलाफ बात करती हैं, ये एंगल छोड़ दें। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार सलीतें दी हुई, ठीक है ना जी। और उन सलीतों से वो मुल्क की खिदमत करें, अवाम की खिदमत करें। मुल्क की वकार के खिलाफ बात करना ये यहूदियों का एजेंडा है, ये हिंदुस्तान का एजेंडा है, हमारा नहीं है, ठीक है ना जी। तो मतलब ये ऐसी बातें मरियम साहबा को और मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं करनी चाहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है, ये बातें हमारे मुल्क की वकार के खिलाफ है। लेकिन वो एक ये भी तो बात कहती है ना कि इमरान खान चले जाएं तो फिर बात हो सकती है। कैसे चले जाएं? जब हम वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं तो क्या जो नवाज इमरान खान को जो वोट जिन दोनों ने दिया है उनको इज्जत नहीं देनी? क्या जो सिर्फ हमें वोट मिला है मुस्लिम लीग को उसको इज्जत देनी है? ये क्या है? यही तो शर्मिंदगी की बात है। फिर कैसे हम कहें कि यार हम अच्छे लोग हैं? अगर कोई हमें कहे आप 2 नंबर मुस्लिम लीगी हो सारी, क्या आप अपने वोट को कहते इज्जत दो और दूसरे वोट को जलील करो, तो क्या हमारे पास जवाब होगा? अगर अक्सरियत ने इमरान खान को वोट दिया है उसको इज्जत देनी चाहिए। बस मैंने नहीं वोट दिया इमरान खान, ठीक हो गया ना। हमने नहीं वोट दिया बुज़दार साहब को, लेकिन बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर हैं, खुदारा उनको माने। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, उसको माने। हाँ, अगर वो अच्छे काम नहीं करेगा लोग उसको फारिग कर देंगे, उसको मौका तो दें, करे वो काम 5 साल, अच्छे करे बुरे करे, ठीक है। जिन्होंने वोट दिया वो खुद ही भुगतेंगे, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। जिन्होंने वोट दिया उनकी जिम्मेदारी है। हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकुरी अल मारूफ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाजिरी दी। अपने वालिद मोहतरम हजरत मियाँ जमील अहमद शरकुरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा पढ़ी। मियां साहब सियासत में किस तरह आए आप? सियासत में वैसे तो मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह का जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ
मोहब्बत थी, और आप नायब सदर थे पूरे पाकिस्तान के, सीनियर नायब सदर थे, रहे हैं काफ़ी अर्सा। और फिर मेरे बड़े भाई नियाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ लग के 2 दफ़ा MPA यहाँ से इलेक्ट हुए हैं। तो फिर जब ग्रेजुएशन की पाबंदी लगाई है परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, तो वो चूँकि ग्रेजुएट नहीं थे, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को किसी ने मेरा कह दिया कि वो मियाँ सईद का भाई जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है, और यहाँ मियाँ अदर साहब MNA के उम्मीदवार थे। तो ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ साहब की हिकमत अमली थी कि भाई वो ना जीत सकें, तो उनका फिर होमवर्क ये था कि अगर हमारे तरफ से कोई खड़ा होगा तो मुकाबला बेहतर कर सकता है। तो इस तरीके से फिर मियाँ साहब ने मुझे खुद कहा, नवाज शरीफ साहब ने, सऊदी अरब से। तो मैं पहले तो अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मेरा अपना रुझान नहीं था खुद कि मैं खुद सियासत करूं। यह था कि अच्छे बंदे को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने मियाँ साहब को पहली दफ़ा तो ये कहा टेलीफोन पे कि सर अगर आप हुक्म करते हैं तो मैं सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ लेता हूँ, क्योंकि आस्ताना आलिया के मामलात में भी मेरी मसरूफियत रहती है और कुछ कारोबारी मेरी मसरूफियात हैं, एक्सपोर्ट का भी मेरा बिजनेस था। तो अगर मैं इस्लामाबाद जाके बैठ गया तो फिर इधर मुश्किल हो जाएगा। और वो फरमाने लगे कि नहीं नहीं, वो मियाँ अजहर इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको हमने जीतने नहीं देना, तो वो आप ही मुकाबला कर सकते हैं, तो आप मेरे कहने पे MNA का इलेक्शन लड़े और अपनी मर्जी से MPA का लड़े। तो वो जिस तरीके से मोहब्बत से उन्होंने कहा, वो फिर मेरे लिए बड़ी एक्साइटमेंट थी कि मियाँ साहब ने खुद फ़ोन किया है और खुद कह रहे हैं। तो मैंने फिर वो भाइयों से मशवरा करके तैयारी कर ली, वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त ले ली। तो फिर अल्लाह को मंजूर था कि मैं नेशनल असम्बली में चला गया। पहले नेशनल असम्बली, फिर पंजाब असम्बली, फिर ज़िला नाज़िम में हुआ। उसके बाद तो नीचे से ऊपर जाया जाता है, आप ऊपर से नीचे आए। देखें, मुझे तो हालात के मुताबिक है ना जी। उस वक्त मैंने कभी भी इत्तेफाक ऐसा है, वैसे तो टिकट मांगना कोई बुरी का बात नहीं है, हर बंदा सोचता है कि अगर मैं कर सकता तो करूं, लेकिन मेरा चूँकि मिजाज ऐसा नहीं रहा। मुझे MNA के तौर पे भी खुद मियाँ साहब ने फरमाया और इलाके की मुस्लिम लीग ने कहा। तो फिर ज़िला नाज़मी के लिए परवेज़ इलाही साहब और उस वक्त की मुस्लिम लीग काफ के मैनेजमेंट ने, हालांकि मैंने मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि नहीं आपने इलेक्शन लड़ना है। तो वो अल्लाह को मंजूर था, मैं पूरे पंजाब से सबसे ज़्यादा वोट लेके मैं कामयाब हुआ। और फिर बतौर डिस्ट्रिक्ट नाज़िम जो काम करने का मौका मिला, तो वो मुझे एक्सीलेंट अल्लाह के फजल से काम करने का मौका मिला। वो मैं पूरे पाकिस्तान के ज़िला नाज़िम से कम्पीट कर सकता हूँ। मेरी जो परफॉर्मेंस थी सबसे अच्छी थी मासवा कराची वाले से, एक उसको छोड़ दें, बाकी पूरे पाकिस्तान के ज़िला नाज़मीन की परफॉर्मेंस ले लें और मेरी ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्कोर बहुत ऊपर जाएगा। माइनर फ़र्क नहीं है, बहुत ऊपर फ़र्क है। और अभी भी फिर मैं कोई मुस्लिम लीग से उम्मीदवार तो नहीं था, तो खुद ही फिर शहबाज शरीफ साहब ने और राना तनवीर साहब ने हालात के मुताबिक कहा कि नहीं यार हमारे साथ चलें। तो इत्तेफाक ऐसा है कि जब भी मैंने इलेक्शन लड़ा है, सीनियर्स के कहने पे और कम्युनिटी के कहने पे, खुद मैंने कभी भी प्लान नहीं किया। ये सब आपको लगता नहीं है कि आपने जो स्टेटमेंट दिया मुस्लिम लीग नून का, उसके जो हामी हैं लोग, जो उसको सपोर्ट करने वाले हैं, वो भी आपसे नाराज़ हो गए? और पाकिस्तान किसको सपोर्ट करने वाले? मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने वाले। देखें, नाराज़ हो गए तो उनकी मिस्टेक है। मैंने कोई गलत बात नहीं की, मेरी बात को कोई गलत साबित कर दे, मैंने ठीक बात की है। अच्छा, अगर गलत भी है उनके नुक्ता नज़र से तो इख्तलाफ राय कह लें, तो इख्तलाफ राय तो जमहूरियत का हुस्न है, यही हम कहते हैं। तो गुस्सा करने वाली कौन सी बात? लेकिन आप खुल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हमायत नहीं करते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? नहीं, देख मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। जो चीज़ पाकिस्तान के लिए मुफीद है मैं वो बात करूँगा। मैं पार्टी पॉलिटिक्स का कायल नहीं हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं नेशनल पॉलिटिक्स का कायल। हमने पॉलिटिक्स करनी है पाकिस्तान के लिए, किसी जमात के लिए नहीं, किसी खानदान के लिए नहीं। खुदारा मैं ये पैगाम देता हूँ, छोड़ दें पाकिस्तान को, अगर आगे लेके जाना है पाकिस्तान के लिए सियासत करें, किसी खानदान के लिए, किसी के बाप के लिए, किसी की बेटी के लिए सियासत ना करें, पाकिस्तान के लिए करें। और पार्टियां भी एक जरिया है पाकिस्तान की खिदमत का। कोई समझता है मैं पीपल्स पार्टी के जरिए बेहतर काम कर सकता हूं, वेरी गुड। कोई समझता है मैं मुस्लिम लीग के जरिए बेहतर काम कर सकता हूं, बहुत अच्छी बात है। कोई समझता है मैं तहरीक इंसाफ के जरिए अच्छा काम कर सकता हूं, बहुत अच्छी बात है। ये पार्टियां एक जरिया है पाकिस्तान की खिदमत का, मकसद नहीं है। बदकिस्मती ये है कि लोगों ने वो मकसद बना लिया है, और फिर बड़े बड़े दानिशवर कहते हैं जी कि अपनी पार्टी के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। मैं क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर पार्टी की अक्सरियत गलत बात कर रही है तो मुझे कहना चाहिए कि ठीक है मेरी पार्टी है, लेकिन ये गलत बात कर रही है।
ڈیرہ حاجی افضل علی ورک سیاسی بیٹھک کے لیے پہنچے۔ میاں صاحب، جو حکومت کے جانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ دسمبر میں ایک ہی جھٹکا لگے گا، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایسا کوئی امکان تو نہیں ہے، وہ تو سیاسی جملے بازی ہے، اور اکثر یہ جملے بولے جاتے ہیں، اور ہر سال کے شروع میں دسمبر، اور دسمبر کے شروع میں جون جولائی کے بعد پھر دسمبر، تو یہ تو ایک سیاسی انداز ہے، ایسا کوئی امکان تو نہیں ہے۔ اور آپ کی کن سیاسی حریف کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں جو اسمبلی میں آپ کے دوست بھی ہوں، جو آپ کی مخالف جماعت کے ہوں؟ نہیں، دیکھیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، تحریک انصاف کے ہیں، اور سب میرا جن سے محبت کا رشتہ ہے بالکل ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر ادھر ابھی ہم آئے ہیں حاجی افضل ورک صاحب کے دعوت پہ، کافی دیر سے ہماری یہ کمٹمنٹ تھی، پہلے بھی کئی دفعہ ہم اکٹھے ہوتے رہتے، حاجی صاحب نے میرے خلاف الیکشن لڑا ہے، اور لیکن ڈیورنگ کمپین بھی ہماری کوئی، جتنے بھی میرے خلاف کینڈیڈیٹ تھے، کسی کے خلاف میرا کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے ایک لفظ بھی توہین والا بولا ہو، اور وہی وجہ ہے کہ ہم الیکشن کے بعد اگر مجھے اکثریت مل گئی ہے تو عائشہ نے مجھے مبارکباد دی ہے۔ اسی طریقے سے روز جہاں زیب میرے خلاف تھے، تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، اور میں مسلم لیگ نون سے تھا، جہاں زیب کے ساتھ بھی میرا ایک محبت والا تعلق ہے۔ شیخ رشید صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، شیخ رشید صاحب سینئر آدمی ہیں، ان کا بڑا تجربہ ہے، اور اکثر وہ کھری باتیں کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدان جو ہیں ان پہ بھی آپ کی گہری نظر ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فیاض الحسن چوہان ہیں ان کی قلمدان تبدیل کیا گیا، پہلے بھی کیا گیا، پھر دوبارہ انہیں لیا گیا، تو اب ان کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں ٹھیک تو نہیں ہیں۔ فیاض الحسن چوہان بھی اچھے ورکر ہیں تحریک انصاف کے، بہت اچھے طریقے سے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے اپنی پارٹی کو، جو بھی ان کا بیانیہ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب تو اپنی پالیسیاں ملکی اکانومی کو بہتر کرنے کی طرف غور کریں، انٹرنیشنل ریلیشن کی طرف دیکھیں، ملکی دفاع کی طرف دیکھیں، لوگوں کے لا اینڈ آرڈر، امن و امان کی طرف دیکھیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو انہیں اداروں کو کرنے دیں۔ دیکھیں، ہمیں یہ شکوہ ہے کہ پہلی حکومتیں جو بھی تھیں، بھلا ہماری حکومت تھی مسلم لیگ کی، بھلا پیپلز پارٹی کی تھی، وہ عدلیہ اور پولیس کے اندر انوالو رہے ہیں۔ یہ تھانے دار لگے، یہ پٹواری لگے، یہ جج لگے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خان صاحب کا یہی بہتر تھا کہ جیسے وہ انوالو نہیں ہوتے تو بالکل نہ ہونا، عدلیہ پکڑے نہ پکڑے، چھوڑے نہ چھوڑے، پرائم منسٹر کو کیا۔ آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ پنجاب پولیس کا کلچر تبدیل ہو گیا، تحریک انصاف کر سکی ہے؟ کلچر ٹھیک تو نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے، ابھی تو نہیں ہوا۔ تو اب تک جو تبدیلی، جو دعوے تھے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیاب ہوئی تحریک انصاف کی حکومت؟ نہیں، اس پہ کامیاب وہ نہیں ہو سکے۔ اس میں خان صاحب کی نیت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، نیت تو ان کی ٹھیک ہے، سوچ ان کی ٹھیک ہے، لیکن ایک تو خان صاحب کو واضح اکثریت نہیں ملی، انہیں اتحادیوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے، وہ پھر مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر آگے بیوروکریسی کے ساتھ بھی جو کوآپریشن ہے وہ اس لیول کی نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی۔ تو کچھ بہرحال چیزیں ایسی ہیں جو رکاوٹیں بنی ہیں خان صاحب کے راستے میں، ادروائز خان صاحب کی نیت ایکسیلنٹ ہے، ان کی سوچ ٹھیک ہے۔ اندرون شہر میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ ایم پی اے مولانا غیاث الدین کے ہمراہ دربار حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچے۔